چکی چلانے سے بیبی نارمل ڈیلیور ہو. 5واں جب بچہ ہوا تو ہم نے چکی چلانا شروع کر دی. اچھا. اور الحمدللہ بیبی نارمل ہوا. چند دنوں کے بعد میں پھر دوبارہ دبئی کسی سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں. وہ بھی ہندو ہیں. مسٹر جان کہنے لگے میں نے 700 ٹائم قرآن کو پڑھا ہے. وہ ہندو تھا, وہ ہو بہو لفظ بھی وہی بول رہا تھا جو میں بولتا ہوں. آپ اپنی ایجوکیشن کے بارے میں, ابتدائی تعلیم کے بارے میں, ابتدائی زندگی کے بارے میں بتائیں. میرے نام سے تو سارے واقف ہیں. محمد شرافت علی میرا نام ہے. لاہور میں گلبرگ کے ایک علاقے میں پیدا ہوا. جناح فاؤنڈیشن جو ماڈل ٹاؤن میں اسکول ہے وہاں سے میری ابتدائی تعلیم ہوئی. ماشاءاللہ. ساری بیسک ایجوکیشن انگلش میڈیم, اور پھر میں ایف ایس سی میں نے ایف سی کالج سے کی. ٹھیک. اور پھر میری دادی اماں کی بہت خواہش تھی کہ میں ڈاکٹر بنوں. زبردست. تو اس کے حوالے سے وہ چاہتے تھے میں باہر چلا جاؤں. 3 سال تک علامہ اقبال میڈیکل کالج سے میں پڑھا. اس وقت میرا بھی فرسٹ ایئر تھا تو مجھے ہارٹ کی پرابلم ہوئی تھی. تو جب میں 3rd ایئر میں تھا تو میرا وزن صرف 36 kg رہ گیا تھا. پھر میں نے اس کو اسکپ کیا. پھر میری پہلی سرجری ہوئی. جب بیمار تھا تو تب میں یہ سوچتا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا خوبصورت دین دیا ہو اور اس میں ہماری بیماریوں کا علاج نہ ہو. ٹھیک. یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم نے ساری زندگی, اب ڈاکٹر کہنے لگے کہ آپ کو ساری زندگی دوائیاں ہی کھانی ہیں, اپنے ساری زندگی میڈیسن پہ رہنا ہے. آپ دوسرے فلور پہ, میرا اوپر کمرہ تھا 2nd فلور پہ, آپ نے 2nd فلور پہ بھی نہیں جانا, آپ سیڑھیاں بھی نہیں چڑھ سکتے, آپ نے یہ بھی نہیں کھانا. میں نے تقریباً 1.5 سے 2 سال ان کی ہدایات پہ بڑی سختی سے عمل کیا, لیکن طبیعت نہیں دوبارہ سنبھل رہی تھی. پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے الحمدللہ توفیق دی, صحت ملی, اور میں جرمنی چلا گیا. میں نے وہاں پہ یہ جو شارٹ کورسز ہوتے ہیں ان میں ایڈمیشن لے لیا. 1994-95 کی بات ہے. تو اس میں میری طبیعت نہ سنبھل سکی, میں پھر واپس آ گیا. 1995 میں نے ہومیوپیتھک یاسر نیاز میڈیکل کالج وہاں پہ ایڈمیشن لے لیا, کیونکہ وہ دادی چاہتی تھی کہ بس میری نام کے ساتھ ڈاکٹر لگے. 4 سال تک میں نے, پھر میں نے ہومیوپیتھک میں 4 سال مکمل کیے. پھر میں نے جب اس میں دیکھا کہ ان کا جو ہومیوپیتھی کا جو بانی ہے ڈاکٹر ولم جو ہنیمن ہے وہ جرمن کا ہے, تو مجھے پھر تجسس ہوا کہ میں اگر یہ غیر مسلم اتنا اچھا کام کر سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے. بالکل ٹھیک. پھر پھر میں دوبارہ اسی پیشن کو لے کے جرمنی چلا گیا. برلن میں تھا, وہاں پہ میں نے برلن یونیورسٹی سے میں نے نیچرل میں ایڈمیشن لیا. میں نے ہومیوپیتھی کیا تھا, پھر میں نے الیکٹروپیتھی کیا, پھر میں نے موکسیبیشن کیا, آکو پنکچر کو میں نے سمجھا. جب میں بیمار تھا تب بھی, اور جب میں پڑھ رہا تھا تب بھی. میں ایک کویسچن اپنے ٹیچر کو بڑا کرتا تھا جرمنی میں. ہاں جی, کہ سر اگر دین مکمل ہے تو پھر اس میں ہر چیز کا علاج بھی تو ہونا چاہیے. نہیں ڈاکٹر صاحب, وہاں آپ تو غیر مسلموں سے پڑھ رہے غیر مسلموں سے بھی پڑھتے تھے, لیکن وہ لوگ, میں آپ کو اپنے ایک پروفیسر کی بات بتاتا ہوں, مسٹر جان ان کا نام تھا. میں نے جب انہیں بتایا نا کہ میں تو خود مریض ہوں, اور اسی اسنا میں میری دوسری سرجری بھی ہارٹ کی ہو چکی تھی. انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نا یہ جو میڈیسن اس کو چھوڑ دو, آپ نیچر کے اکارڈنگ زندگی گزارو. بس ایک چیز سمجھ لو کہ تمہارے اندر جو چیز جائے گی نا باہر بھی وہی نکل کے آئے گی مائنڈ میں. ان کا یہ کہنا ہے کہ جو انفارمیشن ہے, انسان کو جیسی انفارمیشن ملتی ہے دماغ ویسے ہی کیمیکل بناتا ہے. اب جب تم اپنے آپ کو بار بار کہتے رہو کہ میں بیمار ہوں, میں بیمار ہوں, میں بیمار ہوں, تو آپ کا برین بھی وہی بیماروں والے کیمیکل پڑے. آپ اپنے آپ کو یہ میسیج دو کہ میں الحمدللہ 100% ٹھیک ہوں. ٹھیک ہے. وہ کہنے لگے میں نے 700 ٹائم قرآن کو پڑھا ہے. اللہ اکبر. یہ وہ پہلے ابتدائی ایام تھے جہاں مجھے اپنے آپ پہ گلٹ فیل ہوا کہ یہ ایک نان مسلم ہو کے مجھے بتا رہا ہے کہ ہم نے تو کبھی, یعنی جس معاشرے سے ہم بلانگ کرتے ہیں یہاں پہ تو جیسے گاؤں سے لوگ آئے ہوئے, ان کو تو صرف یہی نظر آتا ہے کہ سکسیس, جو کامیابی ہے نا وہ ایک اچھا ڈاکٹر بن جانا, انجینئر بن جانا, آپ ایک اچھے دنیا دار بزنس مین بن جائے تو اس میں کامیابی ہے. تو وہ پہلا وقت تھا جب مجھے احساس ہوا کہ ہمیں دین کو سیکھنا چاہیے. تو میں نے ان کے کہنے پہ قرآن کو ترجمے سے پڑھنا شروع کیا. اور ایک بات انہوں نے بہت پیاری کہی تھی, انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں نا تو آپ اس قرآن کو سمجھ لو.
کچھ اس حوالے سے آپ کی ان سے بات ہوئی کہ وہ کیوں قرآن پڑھتے تھے اور اتنا زیادہ قرآن پڑھتے تھے؟ میں ان کی 3 باتیں آپ کو بتاتا ہوں. ٹھیک. سب سے پہلی بات، وہ کہتے تھے کہ آنکھ نے جو دیکھنا ہے نا، دماغ نے وہی بنانا ہے. تو وہ کبھی بھی کوئی برائی ہوتے ہوئے تذکرہ نہیں کرتے تھے، اس کو نظر انداز کر دیتے تھے. تھے کرسچن وہ؟ ہاں کرسچن تھے. اچھا، جو اچھائی ہوتی تھی اس کو پروموٹ کرتے تھے. واہ. وہ اس کی تعریف کرتے تھے، اس کو اپریشیٹ کرتے تھے، اس کو اچھا کہتے تھے. دوسری بات، وہ جب بھی میں نے ان کو دیکھا نا، کوئی مانگنے والا آتا تھا تو وہ کبھی پیسے گن کے نہیں دیتے تھے. اچھا. وہ جیب میں ہاتھ ڈالتے تھے اور جتنے نکلتے تھے نا، میں انہیں اکثر کہنا، سر آپ اتنے پیسے دے دیتے ہیں؟ تو کہتے ہیں جس نے مجھے دیے ہیں نا، اس نے مجھے گن کے نہیں دیے. واہ، کیا بات. 2 باتیں. تیسری بات جو مجھے سب سے اچھی ان کی لگی وہ یہ تھی کہ وہ جو چیز خود لیتے تھے نا، ان کی کوشش ہوتی تھی کہ جو حلال چیزیں ہیں وہ اس میں سے مجھے بھی کچھ نہ کچھ دیتے تھے. حرام کے لیے دعوت نہیں دیتے تھے. یہ وہ 3 چیزیں تھیں جس نے میرے اندر نا بہت زیادہ چینج. اور وہ خود PhD ڈاکٹر تھے، خود انہوں نے نیچروپیتھی میں اسپیشلائزیشن کی ہوئی تھی. جب اتنا کچھ ان سے سیکھا تو میں اپنے گھر والوں سے پوچھتا تھا کہ تم لوگوں نے یہ کیوں نہیں پڑھا؟ ہم تو مسلم ہیں، ہمارا دعویٰ ہے. بالکل صحیح. اچھا، جب میں نے داڑھی رکھی نا پراپر، پہلے چھوٹی چھوٹی داڑھی تھی میری. وہیں رکھ لی. ہاں، تو پہلے چھوٹی چھوٹی داڑھی تھی. جب میں نے پراپر داڑھی رکھ کے میں پاکستان آیا نا، تو وہ سارے حیران ہوئے کہ تمہیں تو کدھر بھیجا تھا، تم بن کے کیا آئے؟ بن کے کیا؟ بالکل ٹھیک. تو وہ پھر میں نے الحمدللہ یہ جاننے کی کوشش کی کہ سب سے زیادہ دین پہ میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے جنہوں نے ریسرچ کی ہے، تو مجھے جو نام نظر آئے وہ حکیم لقمان تھے، مجھے امام جو ابن قیم تھے، امام ذہبی تھے. پھر میں نے ان کی کتابوں کو پڑھنا شروع کیا. یہ کوئی میری کوئی تحقیق نہیں تھی، ایک شوق تھا کہ میں کچھ ایسا کروں اسلام کے اکارڈنگ. اور میرا کوئی موٹیو اتنا بڑا نہیں تھا، میرا موٹیو صرف اتنا سا تھا کہ پہلے میں اپنے آپ کو بچا لوں اور پھر میں، کیونکہ آپ تبھی کسی کو بچا سکو گے نا جب آپ خود بچے ہوں گے. بالکل. تو یہ وہ ابتدائی میرے کچھ واقعات تھے جس نے میری زندگی کو ٹرننگ پوائنٹ دی. ظاہر ہے آپ کا ایک بالکل پھر سینیریو بدل گیا، یورپ کو دیکھنے کا، جرمنی کو دیکھنے کا، غیر مسلم معاشرے کو دیکھنے کا. تو اب آپ وہاں اس معاشرے کو کیسے دیکھ رہے تھے؟ میں آپ کو نا ایک اور بات انہی کی بتاتا ہوں. ہم نا مچھلی کھانے گئے ایک ہوٹل میں، وہاں پہ داڑھی 3 لوگ رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. جیوز بھی داڑھی رکھتے ہیں، بالکل. سکھ بھی رکھتے ہیں اور مسلمان بھی رکھتے ہیں. میں ایک جگہ پہ گیا تو اس کی بہت لمبی داڑھی تھی، تو وہ مچھلی فرائی کر رہا تھا. تو میں نے اسے کہا کہ ہمیں 2 کلو مچھلی چاہیے. ٹھیک. تو اس نے کہا کہ آر یو مسلم؟ میں کہ یس. تو کہنے لگا کہ میں نے نا اس آئل میں بھی تھوڑی دیر پہلے پگ فرائی کیا ہے. سور. ہاں جی، تو میرے پاس اس کے علاوہ کوئی اور آئل نہیں ہے. اف یو لائک اٹ دین آئی فرائڈ، ادروائز میں اس کو، میرے پاس اور آلٹرنیٹ آئل نہیں ہے. تو میں بڑا خوش ہوا. تو میں نے پوچھا کہ آپ مسلم ہو؟ تو اس نے کہا نہیں، میں جیوز ہوں. آپ جرمنی میں چلے جائیں، یورپ میں چلے جائیں، میں تو اتنے سارے ملکوں میں رہا ہوں، آپ ان کی صفائی دیکھ لو، اپنی صفائی دیکھ لو. ذہنی پسماندگی آج بھی مسلمانوں میں اتنی ہے کہ ہر بندہ کمپلیکس کا شکار ہے. وہاں پہ بڑے سے بڑا بھی کوئی آ جائے گا تو ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے. میں نے فرانسیسی صدر کو میں نے وہاں پہ سائیکل چلاتے ہوئے دیکھا ہے. میں نے جرمنی میں وزیر اعظم تو سائیکل پہ چلنا تو کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے، اور ان کے ساتھ سائیکلنگ کرتے ہوئے گئے ہیں. ان لوگوں نے جو ترقی کی ہے نا، اس کے پیچھے ایمانداری ہے. کوئی ایسی چیز بھی ڈاکٹر صاحب وہاں آپ نے دیکھی کہ جہاں آپ کو لگا ہو کہ ایز اے مسلم ہم ان سے بہتر ہیں؟ ہاں الحمدللہ. ان کی جتنی لائبریریوں میں آپ کتابیں دیکھیں ہماری مسلمانوں کی ہیں. اللہ اکبر. کتابیں ہماری ہیں، پڑھنے والے وہ ہیں. اچھا، باتیں ہماری ہیں، عمل کرنے والے وہ ہیں. واہ. عقیدے ہمارے ہیں، واہ. عقائد ہمارے ہیں، عملاً ان کے ہاں رائج ہے. ایمانداری ہماری ہے، اپنائی انہوں نے ہے. ڈاکٹر صاحب آپ غیر مسلموں میں بھی اور غیر ممالک میں بھی آپ مشہور بھی ہوتے گئے، آپ کے مداح بھی پیدا ہوتے گئے،
اور مجھے تو میں نے سنا ہے کہ دبئی میں کوئی انڈین خاتون نے بھی کہا کہ آپ تھوڑا سا ٹائم دیں، ملنے آئیں. اصل میں بہت سارے لوگ ہیں جو الحمدللہ وہ مجھ سے ملنا چاہتے ہیں، تو پاکستان میں وہ آ نہیں سکتے، تو ایزیسٹ وے جو ہے نا وہ دبئی ہے. بالکل صحیح. تو ابھی بھی یہ انشاءاللہ چند دنوں کے بعد میں پھر دوبارہ دبئی کسی سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں. وہ بھی ہندو ہیں. اچھا اچھا. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ڈاکٹر صاحب مجھے کینسر تھا، ٹھیک اور لاسٹ سٹیج پہ تھا، اور ڈاکٹر نے کہا کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے. ٹھیک. تو کہتی میں نے آپ کا وہ پروگرام سنا، اور میں نے وہ کلونجی میتھی دانہ، ادرک لہسن پودینے ناردانے کی چٹنی، جو کا دلیا اور ہلدی دال چینی والا دودھ اور سلاد میں نے کھانی شروع کر دی. ٹھیک ہے. اور میرا ایک بہت ویڈیو وائرل ہوا لمبے سجدے کا، اور اس نے کہا کہ میں نے وہ لمبا سجدہ کرنا شروع کر دیا. تو اس کو یوٹرس کا کینسر تھا. اچھا. تو ڈاکٹر نے کہا کہ اس کو ہم نکال بھی نہیں سکتے کیونکہ وہ اتنا پھیل چکا کہ اب کچھ بھی ہو سکتا ہے. اللہ اکبر. لو میں نہ اس سے ملا، نہ میری اس سے کوئی بات ہوئی. اس نے وہ تقریباً 3 ماہ خود ہی استعمال کیا. فون بیچاری کرتی رہی کیونکہ صبح صبح کالز کا اتنا فلو ہوتا ہے کہ بات نہیں ہو پاتی. تو اب وہ مجھ سے میرا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی، مجھ سے ملنا چاہتی تھی. تو اس وجہ سے انہوں نے مجھے وہاں پہ دبئی میں بلایا. ہم وہاں پہ گئے، ان کی فیملی بھی ساتھ تھی، تو انہوں نے شکریہ ادا کیا. مجھے بھی تھوڑے دن پہلے انڈیا کے ایک بہت بڑا کوئی ان کا ہندوؤں کا پروگرام تھا، تو اس کا کچھ کلپ دیا گیا. اس میں جو وہ ہندو تھا وہ لوگوں کو کہہ رہا تھا کہ 5 چیزوں کو زندگی سے نکال دو. اچھا. ٹھیک ہے. اور آپ حیران ہوں گے وہ ہو بہو لفظ بھی وہی بول رہا تھا جو میں بولتا ہوں. واہ. اس نے میں ذرا برتنوں سے شروع کرتا ہوں اور جا کے آٹے پہ ختم کرتا ہوں. اس نے آٹے کو پہلے نمبر پہ رکھا کہ یہ جو چھنا ہوا آٹا ہے نا، یہ سفید آٹا، اس سے بچ جاؤ. ٹھیک ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ پتھر کی چکی کا آٹا، اس کے ساتھ دین جڑا ہوا ہے. وہ جس میں اکثر لوگوں کو بتاتا ہوں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اگر ہاتھوں پہ گٹے بنے تھے تو اس کے پیچھے کوئی لاجک تھی، کوئی وجہ تھی. وہ پیستی تھی، ڈیلی پیستی تھی، چکی پیستی تھی. اللہ. میرا یہ دعویٰ ہے کہ چکی اس وقت عورت کو چلانی چاہیے جب وہ کنسیو کر لیتی ہے، پریگننٹ ہو جاتی ہے. اچھا. ٹھیک. کیونکہ چکی چلانے سے بیبی نارمل ڈیلیور ہوتا ہے. اچھا. زبردست. یہ پیٹ کی اور بچے کی سب سے بیسٹ ایکسرسائز ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں اس کا کنسیپٹ ہی نہیں. اور جب میں نے لوگوں کو بتایا، الحمدللہ سیالکوٹ میں ایک بھائی ہیں، انہوں نے بتایا کہ الحمدللہ میں نے اپنی بیوی کو، اس کے پہلے 4 آپریشن ہوئے، 5واں جب بچہ ہوا تو ہم نے چکی چلانا شروع کر دی. اچھا. اور الحمدللہ بیبی نارمل ہوا. واہ. پھر انہوں نے کہا ہم نے 1 چکی 2 چکیاں، اس کے بعد لوگ جن کنسیو کر پریگننٹ ہو جاتے تھے وہ ہمارے یہاں آ کے چکی چلاتے تھے.